السلام علیکم تمام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوشی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے ایف کے وائس چینل میں خوش آمدید۔ حاتم طائی کا ایک واقعہ تو شروع کرتے ہیں۔ حاتم طائی کوئی افسانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو چھٹی صدی عیسوی میں یمن کتے قبیلے کا سردار تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ابن اعظم الطائی تھا۔ حاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند اور صحیح خاتون تھی، جن کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور حاتم پر بے شمار ظلم ڈھائے۔ حاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ جوان ہو کر نہایت ہی صحیح شخص ثابت ہوا۔ حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ بچپن میں دادا کے پاس رہا کرتا تھا، اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ کھانا نہ کھاتا تھا۔ یوں حاتم پورے عرب میں مشہور ہوا اور اس کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ کچھ لوگ نے حاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے گڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حقیقت اس کی صحیح شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں جبل سمرا کی چوٹی پر واقع ایک مقام تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ علاقے سے گزرنے والے کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اس مقام کو آج حاتم طائی کا آتش دان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب تھا، خواہ وہ جنگ ہو، مقابلہ ہو، کھیل ہو یا سخاوت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہٰذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور 2 لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ یوں تو حاتم کے سخاوت اور براہ دلی کے قصے بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک جو بہت ہی مشہور ہے کہ روم کے بادشاہ کیسر کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہے۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ درباری نے کہا کہ حاتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا وزیر کے درباری کئی منزلیں طے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہٰذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی تو ان وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ اور گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی تو بہت تعریف کی گئی تھی، یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا۔ سن 5
1968 میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عادی تے قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ عادی اپنے قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کے نظر کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے۔ سردار ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں ٹکتا تھا۔ یمن کے قبیلے تے نے اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت علی ان دونوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عادی کی بہن سپنا تھی، یعنی سپنا بنت حاتم، اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں صحیح حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی صحیح خوبیاں تھی۔ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کرو دو، کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر عادی اور ان کی بہن سپنا نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ تو اس واقعے میں حاتم طائی کی تھوڑی سی تعریف بھی تھی اور گھوڑے کا واقعہ بھی تھا۔ اس کہانی سے امید ہے آپ کو سبق مل ہی گئی ہوگی۔ اور خوبصورت واقعات، ناول، کہانیاں، جنرل نالج معلومات سب کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ والسلام۔